الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین۔ اب الحمدللہ ہمارے دوسرے دن کے چاشت کا وقت ہے۔ چاشت کے وقت کے کچھ انفرادی اور اجتماعی معمولات نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے چاشت کے نوافل پڑھنے ہیں اور ابتدا میں دو رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کریں۔ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرنے کے بعد پھر 4 رکعت نوافل قبول، اس کا نام ہے نوافل قبول۔ نوافل قبول اس لیے کہ اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم جب ذکر ہو تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو نوافل قبول پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل میں جو وہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں یا تو 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، یا 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، یا 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، یا 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اپنے اپنے وقت اور وسعت اور ہمت کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ اور سلام پھیرنے کے بعد 16 مرتبہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم 16 مرتبہ پڑھیں۔ 16 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ذکری پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذکرہ الف مرۃ، 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر دعائے کنجی، یہ وہ مین دعا ہے اس میں اعظم ہے جس کے اندر یہ دعائے کنجی آپ نے پڑھنی، وہ یہ دعا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعائے کنجی کہلاتی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ 3 مرتبہ درود ذکری پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذکرہ الف مرۃ۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آمین کہنا ہے 11 مرتبہ، آمین 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 11 مرتبہ آپ نے کہنا ہے۔ کہنے کے بعد اب آپ نے ہاتھ اٹھا لینا ہے، اب آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، یقیناً قبول ہوگی۔ بہت مجرب ہے، بہت آزمودہ اولیاء کاملین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے یہ اجتماعی اعمال میں جو ہے وہ فضائل درود شریف کے فضائل جو ہے وہ انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے ہم پڑھیں گے۔ میں نے بتایا تھا فضائل درود شریف یہ کتاب جو ہے حضرت جو ہے وہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرو کی یہ بابرکت تالیف ہے، جس میں آپ نے صلاۃ والسلام کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے فضائل و مناقب نقل کیے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کے اندر جو ہے خوب جو ہے وہ مضامین جو اس پہ ذکر کیے ہیں۔ فضائل درود شریف میں سے ہم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مجھ تک درود پہنچائے، اور اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ یا مطلب یہ ہے کہ بعض کے لیے سفارشی اور بعض کے لیے گواہ، مثلا اہل مدینہ کے لیے گواہ اور دوسروں کے لیے سفارشی، یا فرما برداروں کے لیے گواہ اور گناہ گاروں کے لیے سفارشی وغیرہ ذالک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے
کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر پر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ماشاء فائدہ زاد السعید میں مواہب لدنیہ سے نقل کیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے، انگلی کے برابر چھوٹا سا پرچہ، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت و سیرت کیسی اچھی ہے؟ آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا۔ اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ایک پرچہ سر انگشت کی برابر میزان کے پلڑوں کو کیسے جھکا دے گا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، اور جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی وزن زیادہ ہوگا۔ حدیث بطاقہ یعنی ایک ٹکڑا کاغذ کا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا، وہ 99 دفتروں کے مقابلے میں، اور ہر دفتر اتنا بڑا کہ منتہا نظر تک ڈھیر لگا ہوا تھا، غالب آ گیا ایک ٹکڑا۔ یہ حدیث مفصل اس ناکارہ کے رسالہ فضائل ذکر باب دوم فصل سوم کی نمبر 14 میں گزر چکی ہے، جس کا جی چاہے مفصل وہاں دیکھے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی اس رسالے میں متعدد روایات اسی مضمون کی گزری ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔ فصل پنجم حکایات کے ذیل میں جو حکایت نمبر 20 پر بھی اس کے متعلق مختصر سا مضمون آ رہا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین حاضرین و معتکفین کہ صلاۃ و سلام کی کس قدر فضیلت ہے، اور کس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا بلند جو ہے انعام ہے کہ ایک جو ٹکڑا جو ہے صلاۃ و سلام کا وہ جو ہے وہ گناہ گار کی بخشی کا باعث ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اور خوب ہو اس سے انوارات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین حاضرین، اس سے اگلا جو ہے وہ اجتماعی عمل ہے باہمی مذاکرہ۔ اجتماعی ہیں تو باہمی ایک دو چار ساتھی مل کے مذاکرہ کریں گے، اور مذاکرہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے میں نے عرض کیا ہم آج اپنے حسب نسب ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو اسوہ حسن ہے ساری کائنات کے لیے، آپ کے حسب نسب کی ہمیں خبر نہیں، آپ کی آل اولاد کیا ہے، آپ کے رشتہ دار چچا تائے نانا نانی دادا دادی کون ہے کیا ہے، کوئی خبر نہیں۔ کیوں؟ یہ غفلت کی علامت ہے۔ بے شک ہم سب عاشقان خدا مصطفیٰ ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی یا وہ یاد رکھنا اور آگے شیئر کرنا یہ بھی جو ہماری وفا کا حق ہے۔ تو آج جو ہے یہ دوسری نشست جو ہے، پہلے جو ہے پہلی نشست کے اندر چیزیں احوال سیرت کے بیان ہوئے، آج دوسری نشست جو ہے سیرت رسول اکرم کے حوالے سے مذاکرہ۔ اس میں یہ سب ہیڈنگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھیاں 6 تھیں، 6 حقیقی پھوپھیاں تھیں۔ نمبر 1 بیضاء، ان کا نام تھا بیضاء، ان کی کنی ام حکیم بھی ہے۔ نمبر 2 امیمہ، نمبر 3 برہ، نمبر 4 صفیہ، نمبر 5 عروہ، عروہ الف را واو اور یا اس کے اوپر کھڑی عروہ۔ نمبر 6 عاتکہ، عاتکہ چھوٹی کاف کے ساتھ عین الف تا اور چھوٹی کاف اور ہا، عاتکہ۔ ان میں صفیہ اور عروہ مسلمان ہو گئی تھیں، صفیہ عروہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ طبقات ابن سعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ ابن خویلد، نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ، نمبر 3 حضرت عائشہ بنت ابی بکر، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 6 حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، نمبر 7 حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، نمبر 8 حضرت زینب بنت جہش، نمبر 9 حضرت جویریہ بنت حارث، نمبر 10 حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، نمبر 11 حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ جو ہے آپ کی 11 بیویاں۔ حوالہ المواہب مار زرقانی اور البدایہ والنہایہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت ماریہ قبطیہ، نمبر 2 حضرت ریحانہ،
نمبر 3 حضرت نفیسہ، نمبر 4 حضرت رزینہ. یہ آپ کی 4 باندیاں تھیں. حوالہ یہ عیون الاثر اصح السیر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے. نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم. ان میں سے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کے بدن سے تھے، اور حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے. حوالہ طبقات ابن سعد اور شرح زرقانی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں. نمبر 1 سیدہ زینب، نمبر 2 سیدہ رقیہ، نمبر 3 سیدہ ام کلثوم، نمبر 4 سیدہ فاطمہ. یہ چاروں صاحبزادیاں آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے پیدا ہوئیں. حوالہ المواہب ما زرقانی طبقات ابن سعد عیون الاثر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے تھے. نمبر 1 حضرت حسن ابن علی، نمبر 2 حضرت حسین بن علی، نمبر 3 حضرت محسن بن علی، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. نمبر 4 حضرت عبداللہ بن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عبداللہ بن عثمان. نمبر 5 حضرت علی ابن ابی العاص. کہ یہ 5 آپ کے جو ہے وہ نواسے ہیں. حوالہ جو ہے شرح زرقانی سبل الہدی والرشاد. یہ یہاں تک یہ دوسری شیز کے حوالے سے یہ مذاکرہ ہے، اور یہ مذاکرے سے مطلوب یہی ہے کہ ان چیزوں کو یاد رکھا جائے اور آگے جو ہے اس پیغام کو پہنچایا جائے، تاکہ جو ہے وہ احباب جو اس کو یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے واقف ہوں. جیسے ہم اپنے ہر نسب اور چچا تائے کے ناموں سے واقف ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جو آگے اس معلومات کو شیئر کریں، ہر معلومات کو 25 مرتبہ 25 لوگوں میں شیئر کریں گے، تو اکابر نے لکھا کہ وہ چیز آپ کو پختہ اور یاد ہو جائے گی، کبھی بھولے گی نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ زور کے چاشت کے یہ معمولات جو مکمل ہوئے. انشاءاللہ آپ زور کے وقت آپ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.